جزاک اللہ۔ اس کے بعد نماز ظہر سے قبل ہمارے آخری مقرر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری جناب مولانا عادل خورشید صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور مولانا کو خراج عقیدت پیش کریں۔ عالمی مجلس کے یہ جنرل سیکرٹری تھے اور انہی کی امارت حضرت استاد جی مولانا کمال الدین آزاد نفر اللہ مرتضی کی امارت میں انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں ختم نبوت کا پیغام گلی گلی کوچہ کوچہ اور گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ خراج عقیدت پیش کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول۔ اما بعد، آج میں اور آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے امیر اور جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا کمال الدین آزاد صاحب نور اللہ مرکزہ کی خدمات جلیلہ پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کی دعوت کے سلسلے میں گزشتہ دنوں استاذ محترم شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات اور ان کو اس پروگرام کی دعوت دی اور ان سے عرض کیا کہ اس پروگرام کے اندر آپ خود شرکت فرمائیں یا اپنی جگہ پر مرکز سے کسی کی طرف تشکیل فرما دیں۔ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے فرمایا چونکہ اس وقت چراب نگر کے اندر ایک بڑا کورس ختم نبوت کے حوالے سے چل رہا ہے اور اکثر احباب اس کے اندر مصروف ہیں، تو اس لیے میرا آنا تو ناممکن ہے، البتہ میں اب مرکز کی طرف سے آپ کی تشکیل کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر اس پروگرام کے اندر ہماری نمائندگی فرمائیں۔ تو آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا کمال الدین آزاد صاحب نور اللہ مرکزہ کے حوالے سے منعقد ہے، اسی تسلسل سے کہ حضرت مولانا کمال الدین آزاد صاحب اس قافلے کے ایک سپاہی تھے جس قافلے کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے 1949 میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد اپنے استاد محدث کشمیر علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے کہنے پر رکھی اور ختم نبوت کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا، اور جس وقت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اس جھنڈے کو لے کر اٹھے تو 500 علماء کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان میں سے 5ویں نمبر پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ایک بڑے محدث علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر 5ویں نمبر پر بیعت کی، اور عجیب اتفاق 5ویں نمبر پر بیعت کرنے والے بھی یوسف بن نوری رحمہ اللہ اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے 5ویں امیر بھی حضرت یوسف بن نوری رحمہ اللہ مقرر پاتے ہیں۔ جب ان کو امیر بنایا گیا اس وقت انہوں نے ایک شرط رکھی کہ میں اس امارت کو ایک شرط پر قبول کروں گا کہ تم خواجہ خان محمد کو میرا نائب بناؤ، اس کو عالمی مجلس کا نائب امیر بناؤ۔ انہوں نے سب نے کہا ہم اس شرط کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا راز ہے کہ آپ کا اپنے شاگرد پر اتنا اعتماد کہ اس کو اپنا نائب بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ خواجہ جو خان محمد ہے یہ اللہ کا ولی ہے اور مجھے اپنے شاگرد پر اتنا اعتماد ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، ہم میدان کے اندر کام کریں گے اور خان محمد بیٹھ کر دعائیں کرے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرکزہ ان کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ مجلس کے امیر بنے، 2010 تک وہ امیر رہے، اور ان کی زندگی کے اندر ہمارے اکابر علماء دیوبند کی جو 4 متفقہ پلیٹ فارم ہیں یا 4 متفقہ جماعتیں اور ادارے ہیں، ان میں سے ایک دعوت و تبلیغی جماعت ہے، دوسری جمعیت علماء اسلام ہے، تیسری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، چوتھا وفاق المدارس العربیہ ہے۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرکزہ انہوں نے ان 4 اداروں 4 تحریکوں کے اندر اپنا کام سر انجام دیا۔ عالمی مجلس کے آپ امیر رہے، جمعیت علماء اسلام 80 اور 90 کی دہائی کے اندر جب سارے حضرات ایک طرف تھے، اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جنرل سیکرٹری کے لیے حضرت مولانا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات
برکاتہم العالیہ کا نام پیش کرنے والے حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرکزہ ہیں. ادھر تبلیغی جماعت کو دیکھیے, اس کے اندر بھی ان کے پاس ان کے تربیت یافتہ ان کے خلیفہ مجاز اس وقت تبلیغی جماعت کے امیر ریمنڈ کے بزرگ حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وہ بھی حضرت خواجہ صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں. وفاق المدارس العربیہ کو دیکھیں, اس کے اندر بھی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ, ان کی خانقاہ کے اندر خانقاہ سراجیہ کے اندر جا کر 15 دن خانقاہ کے اندر جا کر حضرت خواجہ صاحب کی مجلس کے اندر بیٹھ کر اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ان چاروں اداروں کے اندر حضرت کا کام موجود ہے. اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے اندر جتنا بھی اس جماعت نے کام کیا, اس کے پیچھے بھی حضرت خواجہ صاحب نور اللہ مرکزہ کا نام موجود ہے. اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے آزاد کشمیر کے امیر حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ کا 2003 کے اندر مظفر آباد کے اندر امارت کا نام اور امیر جس کو منتخب کیا تھا حضرت خواجہ صاحب نور اللہ مرکزہ نے ان کو مقرر کیا. پھر ان کے شاگرد حضرت مولانا کمال الدین آزاد صاحب نور اللہ مرکزہ, انہی کے تربیت یافتہ, انہوں نے بھی کشمیر کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر رہے. اور یہ ان کے لیے ان کی ایک بڑی بات تھی. میری ایک معمول تھا کہ 3 ماہ بعد ان کو کارگزاری سناتا تھا. گزشتہ مرتبہ ان کی وفات سے 10 دن قبل جب ان کے گھر پہ حاضر ہوا, اس وقت ان کا ایک جملہ تھا. ان کی بیماری آپ حضرات کے سامنے, ان کی صحت کے حالات آپ کے سامنے, لیکن اس وقت بھی ان کا جذبہ یہ تھا, انہوں نے اس وقت یہ بیٹھ کر طے کیا تھا کہ عید الفطر کے بعد انشاءاللہ بھمبر سے لے کر نیلم تک اور چکوٹھی اور لیپا تک پورے کشمیر کا دورہ اس ختم نبوت کے نام پر میں کروں گا. یہ ان کا آخری جملہ تھا. یہ آخری ملاقات کے اندر ان سے بات ہوئی تھی. یہ ان کا جذبہ تھا. اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اس عمر کے اندر اس بیماری کے عالم میں بھی اس کا نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی خاطر, ختم نبوت کی خاطر ان کا یہ جذبہ تھا. اور میں امید رکھتا ہوں, بلکہ امید نہیں مجھے یقین ہے, اور مجھے ان حضرات نے یقین دہانی بھی کروائی ہے. حضرت مولانا غلام مصطفیٰ شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا کامران نصیب صاحب, حضرت مولانا عبد الرحمان عمر صاحب, انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ جس طریقے سے حضرت نے اپنی زندگی کے اندر اس کام کے حوالے سے ہماری سرپرستی فرمائی ہے, اسی طریقے سے یہ حضرات بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سر